تجسس انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ وہ ہر چیز کی کھوج لگانا چاہتا ہے۔ ایسے ہی ہمیشہ سے وہ یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ کائنات کیسے وجود میں آئی اور اس زمین پر بنی نوع انسان سے پہلے کیا تھا۔ کیا کوئی اور مخلوق بھی یہاں ہم سے پہلے آباد تھی؟ چنانچہ اس سلسلے میں سائنسدان کبھی بگ بینگ تھیوری پیش کرتے ہیں تو کبھی انہیں ڈائناسورز کے فوسلز ملتے ہیں جو انسان سے ہزاروں سال پہلے زمین پر پائے جاتے تھے، اور کبھی ڈارون جیسے سائنسدان یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھے۔ ان تمام باتوں اور نظریات کی بجائے ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی، کائنات کیسے معرض وجود میں آئی، اور کیا آدم سے پہلے کوئی مخلوق زمین پر موجود تھی یا نہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ مسند احمد میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ مخلوق پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امامے، یعنی نیچے بھی ہوا اور اوپر بھی ہوا، پھر عرش کو اس کے بعد پیدا کیا گیا۔ یہ روایت ترمذی میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ حضرت ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ پانی کس چیز پر تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہوا کی پیٹھ پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس اللہ تھا اور اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے ہر چیز کا تذکرہ لکھا، پھر زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ مسلم کی حدیث میں ہے کہ زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر لکھی اور تب اس کا عرش پانی پر تھا۔ ان احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا کیا، پھر عرش، اور اس کے بعد اس نے قلم پیدا کیا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا کہ لکھ۔ اس نے کہا کہ کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھ ڈال۔ پس اس دن سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس پر قلم جاری ہو گیا اور لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والی ہر چیز تحریر کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی پیدائش کی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی کو، اتوار کے دن پہاڑ، پیر کے دن درخت، منگل کے دن تکالیف، مصائب، جراثیم اور بیماریاں، بدھ کے دن نور، جمعرات کو جانوروں، اور جمعے کے دن آدم علیہ السلام کو عصر کے بعد آخری گھڑی میں پیدا فرمایا۔ جنات اور فرشتے آدم علیہ السلام سے پہلے ہی موجود تھے، یعنی مخلوقات میں دوسری مخلوقات، زمین و آسمان، فرشتے اور جنات انسانوں سے پہلے بھی موجود تھے، مگر آدم علیہ السلام نسل انسانی میں سب سے پہلے انسان تھے اور تمام انسانوں کے بعد بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ، کیا تو ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین میں فساد پیدا کرے گی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ فرشتوں کا یہ کہنا اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے زمین پر رہنے والی پہلی مخلوق کو دیکھ رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے جنات زمین پر بستے تھے۔ آہستہ آہستہ ان جنوں نے فسق و فجار اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور فساد مچانا اور خون ریزی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کا لشکر بھیجا جن سے ان کی زبردست معرکہ آرائی ہوئی۔ فرشتوں نے انہیں مار مار کر جزیروں اور پہاڑوں پر بھگا دیا۔ آج تک یہ لوگ انہی جزیروں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ یہ واقعہ آدم کی تخلیق سے پہلے پیش آ چکا تھا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ابلیس کا تخت پانی پر ہے اور وہ سب شیاطین اور جنات کا سردار ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر مٹی سے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی طرح طرح کی مٹی کے مطابق ہی پیدا ہوئی۔
جس طرح مٹی میں کئی رنگ ہوتے ہیں، اسی طرح ان میں سفید فام بھی ہیں، سرخ بھی ہیں اور سیاہ فام بھی، اور ان کے درمیانی رنگوں کے انسان بھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ اس نے آپ کو انسانی صورت دی۔ ایک روایت کے مطابق آپ جمعے کے دن، جس کی مقدار 40 سال تک تھی، مٹی کے بنے ہوئے ایک پتلے کی صورت میں پڑے رہے، یعنی اس میں روح نہ تھی۔ فرشتے پاس سے گزرتے تو اسے دیکھ کر ڈر جاتے۔ ابلیس سب سے زیادہ خوف زدہ تھا۔ وہ گزرتے وقت اسے ضرب لگاتا اور کہتا کہ تجھے کسی خاص مقصد سے پیدا کیا گیا ہے۔ پھر وہ اس پتلے میں منہ کی طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جاتا اور فرشتوں سے کہتا کہ اس سے مت ڈرو، یہ تو کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو میں ضرور اسے تباہ کر دوں گا۔ یعنی انسان میں روح داخل ہونے سے پہلے ہی شیطان کی اس سے دشمنی شروع ہو گئی تھی۔ الغرض ابلیس اس پتلے کے گرد چکر لگاتا رہتا، اور جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ جسم کھوکھلا ہے تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آپ کو جنت کے پھل نظر آئے۔ جب روح پیٹ میں آئی تو آپ کو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے، حالانکہ ابھی روح آپ کی ٹانگوں میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، انسان تو جلد بازی کا بنا ہوا ہے، یعنی جلد بازی اس کی فطرت میں شامل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام میں روح ڈالی گئی اور روح سر تک پہنچی تو آپ کو چھینک آ گئی۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یرحمک اللہ، یعنی اللہ تجھ پر رحمت فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا، یعنی 60 گز، جو کہ 90 فٹ بنتا ہے۔ اس کے بعد اولاد آدم کے قد میں آہستہ آہستہ کمی ہوتی گئی، مگر ایک حدیث کے مطابق جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر، یعنی 60 ہاتھ قد کا ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور قیامت تک پیدا ہونے والی آپ کی تمام اولاد ظاہر ہو گئی جو روحوں کی صورت میں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب سے عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اسی کو عہد الست کہا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ اعراف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن آخری گھڑی میں پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں سے انہیں سجدہ کروایا اور پھر جنت میں ٹھہرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد انہیں تمام چھوٹی بڑی چیزوں کے نام سکھائے، یعنی آسمان، زمین، پہاڑ، فرشتے، سورج، چاند، ستارے اور چرند پرند وغیرہ کے۔ پھر فرشتوں سے ان چیزوں کے نام پوچھے تو انہوں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا، جبکہ آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ یہ علم انسان کے ذی عقل ہونے کی نشانی ہے۔ اس سے پہلے یہ عقل نہ تو فرشتوں میں تھی نہ ہی جنات میں، جو کہ انسانوں سے پہلے پیدا ہونے والی مخلوق ہیں۔ فرشتے صرف وہی کام انجام دے سکتے ہیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہو، اس کے علاوہ وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور رہے جنات تو ان کے پاس بھی انسان جیسی عقل موجود نہیں۔ جنات میں بڑی سے بڑی عمر کا جن بھی انسان کے 10 سال کے بچے سے کم عقل رکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو سب نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابلیس جنات کی قوم سے تھا، لیکن اپنی عبادت کی وجہ سے فرشتوں کی جماعت سے قریب ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار دے کر اپنے دربار سے نکال دیا اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرا دیا۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اکیلے رہتے تھے اور ان کا کوئی ساتھی نہ تھا۔ جب ایک بار سو کر اٹھے تو اپنے پاس ایک عورت کو موجود پایا۔ پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں عورت ہوں۔
اور مجھے آپ کی تسکین کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ آپ اس وقت جنت میں سو رہے تھے، پھر پسلی کی جگہ کو گوشت سے پر کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں کھانے پینے اور گھومنے پھرنے کی کھلی اجازت دے رکھی تھی، مگر ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا۔ شیطان نے اس موقع پر آپ دونوں کو پھسلایا اور اپنی دشمنی کا عملی ثبوت دیا۔ آدم اور حوا نے وہ ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا، بس اس کے بعد ان کے جنتی لباس اتر گئے اور وہ جنت کے پتے اپنے جسموں پر چپکانے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً اپنے گناہ کی معافی مانگ لی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا اور فرمایا کہ اب تم سب یہاں جنت سے نکل جاؤ اور تمہیں زمین پر ایک مدت تک رہنا ہوگا۔ یوں شیطان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت کی نعمتوں سے محروم ہو کر زمین میں آباد ہونا پڑا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن جنت سے نکالا گیا، مگر علماء کے مطابق اس دن کی مدت 6000 سال کے برابر تھی، یعنی آدم علیہ السلام طویل عرصے تک جنت میں رہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل دور دستمیان نامی جگہ پر اتارا گیا۔ کافی عرصے بعد آدم اور حوا کی ملاقات عرفات کے میدان میں ہوئی۔ اس طرح زمین پر انسانی زندگی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔